خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بیمار صحت یاب بھی ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ سگے بھائی حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا اور نیک انسان پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت حاصل ہو سکتی ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، اپنا بچھڑ سکتا ہے اور بچھڑا مل سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، غمگین ہونا ناشکری کے برابر نہیں ہوتا، اور صبر کرنے والوں کی انتہا خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دنیا آپ کو کاندھوں پر اٹھائے گی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو حوصلہ کریں اور ہمت کر کے نئے سرے سے اپنے قدم جمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی، رحمت، برکتیں ہم سب پر رہیں۔ الحمدللہ دن کے آغاز کے ساتھ ہی اپنے بلاگنگ کا بھی سٹارٹ کر لیا تھا، تو یہ خوبصورت نیچرل آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ضرور کامنٹس میں بتائیے اگر۔ دوسرا یہ کہ مجھے ماشاءاللہ سے یہ نیچرل ویو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ایک یہ تھا کہ چاند کو اپنی نظروں سے اجھل ہوتے ہوئے ایک کوشش کی تھی کہ آپ کو دکھاؤں، تو آپ ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے کہ میری پسند آپ کو بھی پسند آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری طرف کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ روٹین اسی طریقے کی ہے، اور بس ناشتے کے بعد کھانے کی فکر اور کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے، بس یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور رمضان ماشاءاللہ سے بہت قریب ہے، تو ان کی بھی کچھ پلاننگ ہے۔ پلاننگ کچھ اس طریقے کی ہے کہ اپنے آپ میں مطلب یہ کہ کچھ ایکٹیویٹی بیس اچھا مصروف رہنے کے لیے کچھ میں مطلب کچھ نہ کچھ سرچ کرتی رہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنا ہے۔ وہ بیزی کس طریقے کے، وہ آپ کے اپنی چوائس ہوتی ہے، اور یہ کہ میری لرننگ پروسیس پہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ اس طریقے کی چیزیں لیں جس میں اپنی سیلف امپروومنٹ آئے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ لاسٹ ایئر بھی کری تھی اور الحمدللہ فلفل بھی ہوئی۔ اب بھی کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ آپ سے بھی شیئر کروں گی۔ لاسٹ ایئر یہ تھا کہ اتنا شیئر نہیں کر پائی تھی، اور اسی طریقے کا چلتا رہتا ہے، وہ یہ کہ مینیج کرنا۔ تو مینیج کرنے کا یہ کہ اکثر میں نے آبزرو بھی کرا کہ میں مارننگ کا جب روٹین دکھاتی ہوں، اسپیشلی جب بچے اسکول یا مدرسے جا رہے تو اس ٹائم کا ذرا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میرے لیے، آئی تھنک، اور مدرس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہوگا، کیونکہ بچوں کو اٹھانا اور پھر ان کے ساتھ آپ ان کے بریک فاسٹ پہ بھی ان کا ساتھ لگنا، تو یہی کچھ مجھے سحری کے ٹائم کا زیادہ لگ رہا ہے۔ افطار کا تو خیر نہیں، سحری کے ٹائم، کیونکہ ان کو اٹھانا، پہلے سحری کی تیاری کرنا پھر اٹھانا، اور سب کو معلوم ہے کہ بچے اٹھتے ہوئے کس طریقے سے کرتے ہیں، اور مرد حضرات بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کرتے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ بس یہ کہ آن ٹائم اٹھیں اور جلدی سے بس ہر چیز ریڈی مل جائے اور فوراً سے کھائیں، اور بس ادھر فجر ہو، اور بس یہ چلتا ہے۔ یہ کہ میں مطلب یہ کہ سچ بول رہی ہوں کہ نہیں بول رہی ضرور بتائیے گا۔ دوسری طرف یہ کہ مجھ جیسی مدرس جن کو یہ کہ جو بچے روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کی بھی تیاری کرنا ہوتی ہے، کہ ان کے لیے بھی میں سحری میں ہی تیاری کر لیتی ہوں۔ تو اور مدرس مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ملے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحری میں ہی بناتے ہیں ان کے لیے، یا صبح ان کے لیے بریک فاسٹ بناتے ہیں؟ میں سحری میں کرتی ہوں۔ میں نے
اور بس یہ اسی طریقے کا چل رہی ہے روٹین کہ کیا پلان کرنا ہے، کیا سرچ کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے شیڈول کو لے کر چلنا ہے۔ تو بس سحری کی تیاری ہوتی ہے، سحری بنتی ہے، ناشتے تک لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ کہ الحمدللہ لاسٹ ایئر بچوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے روزہ سٹارٹ کر دیا تھا، اور اس سال دیکھتے ہیں وہ کتنے رکھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ اس دوران یہ تھا کہ وہ منڈے اس طریقے سے رکھ رہے تھے، چند دن رکھ رہے تھے پھر گیپ لے رہے تھے، اس طریقے سے چل رہا تھا ان کا۔ اور اب کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کس طریقے سے رکھیں گے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور بیٹی صاحبہ کا بھی یہی تھا کہ لاسٹ ایئر ان کے ویکیشنز تھے، سمر ویکیشن، اور اس ایئر ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ نہیں رہا ہے، ایسا ہے کہ اسکول کھلیں گے۔ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں نا اسکول آف کر دیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک منتھ آگے لے لیا کریں رمضان میں، کیونکہ وہ 2 منتھس کی ہوتی ہے، یعنی کہ جون جولائی ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جون جولائی چاہے سردیوں میں آ جائے وہ سردیوں میں دے دیں گے، گرمیوں کی چھٹی اس طریقے کا ہے۔ تو رمضان میں دے دیں وہ زیادہ بیسٹ ہے، کہ بچے بھی اپنے ہر طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر لیں ہر طریقے سے۔ اس مہینے کو نا اس مہینے کو اس کے تقاضے کے حساب سے لے کر چلیں۔ کرتے ہیں بچے اسکول جاتے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تھوڑا سا ریلیف اگر مل سکتا ہے تو دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ کچھ ڈاکومنٹس چیک کر رہی تھی تو اس میں یہ بھی نظر آیا، تو بھائی گریڈ پہ نہیں جائیے گا، پوزیشن پہ بالکل نہیں جائیے گا، پرسنٹیج پہ بالکل نہیں جائیے گا، کیونکہ ابھی جو رزلٹ آیا ہے نا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا، تو میرا تو بالکل مائنڈ بن گیا ہے کہ اول تو پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ ہم انڈر پریشر نہ کریں بچوں کو، اور اسپیشلی یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس نے تو بس مت پوچھیں کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا حال کر رکھا ہے۔ ڈگری ہولڈر بھی اس طریقے سے پھر رہے ہیں کہ بس مت پوچھیں۔ تو اسکلس پر زیادہ فوکس کریں، ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو لیں، پڑھیں بالکل، لیکن ٹوٹلی اس پہ فوکس نہیں کریں، ٹوٹلی اسی کو وہ نہ کریں کہ اسی پہ آپ کا فوکس ہو، اور یہ 2 راستے اپنے لیے میں سلیکٹ کریں۔ اور یہ جو ابھی آیا ہے، کیونکہ یہ کیریئر بلڈ کرتا ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسپیشلی، تو اس کے ذریعے میں ایک میسیج دے رہی ہوں ان پیرنٹس کو بھی جو انڈر پریشر کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ پرسنٹیج پر، رینک پر ہرگز بھی نہیں جائیں۔ اور یہ میرا اپنا نرسری ٹو میٹرک تک کا رزلٹ تھا، اور ڈاکومنٹس چیک کر رہی تھی تو یہ میرے پاس ابھی تک الحمدللہ سیو ہے۔ دوسری طرف یہ میں اپنی بیٹی کا دکھا رہی ہوں، سرٹیفکیٹس ماشاءاللہ سے ہیں، لیکن اب یہ کہ یہی آپ کا سارا سرمایہ نہیں ہوتا، اتنا یاد رکھیں۔ آپ کی قابلیت وہ آپ کی شو ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس طریقے کے بھی کچھ مختلف کورسز تھے جو میں نے شادی کے بعد بھی کیے۔ بس یہ آپ کے مینیج کرنے پہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ آٹو کیڈ کا تھا، یہ سسٹم پہ بھی تھا، مینول بھی تھا، تو ماشاءاللہ سے کافی چیزیں، کافی کانسیپٹ کلیئر ہوئے ٹیکنیکلی بھی۔ اور اب یہ کہ نقشہ بنا سکتے ہیں اور پاس بھی کروا سکتے ہیں۔ میرے گھر کا نقشہ یہ بنا ہوا، تو دیکھ لیں، دعا کیجیے انشاءاللہ یہ خواب بھی پایہ تکمیل کو پہنچے، اور اللہ جن کے گھر نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے گھر دے، آمین ثم آمین۔ اور بس یہی تھا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے ہر طریقے سے کوشش کریں، کس طریقے کا کہ آپ پازیٹیو وے میں، اور دوسرا یہ کہ انفارمیشن ملے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، سرچ کرنا شروع کر دیں۔ بھائی رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں کوئی ایسی اگر یہ کہ آپ نے مجہول طریقے سے پڑھ رکھا ہے تو اسپیشلی سب سے پہلے اس طرف جائیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ وائس اوور کرتے ہوئے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں یہ چیز ہے، یہ میرے پاس تھا لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے کچھ اسکرو جو ہے نا جب لائے تھے جبھی سے یہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، یعنی کہ مجھے اگر میں اس پہ کیمرہ بھی
لگاؤں تو مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ موبائل، وہ اس لیے کہ مجھے اپنا کیمرہ بہت عزیز ہے، اپنا موبائل بہت عزیز ہے، تو میں ایسا رسک نہیں لیتی. یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ کہ اب دیکھیں گے اگر یہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح نہیں ہو رہا. اور ایک طرف میں ہنڈیا چڑھا رہی تھی، ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے تاکہ گوشت بھی گل جائے اور یہ پیاز جو ہے نا یہ بھی گریوی کی صورت میں ہو جائے. تو اس طریقے سے گوشت کو میں زیادہ تر گلانے کی کوشش کرتی ہوں، یا پریشر کوکر میں. تو ابھی فی الوقت میں نے پتیلی میں بنا رہی ہوں، اور دوسری سائڈ پہ بھی اس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں. ہاں تو میں آ رہی تھی مجہول طریقہ. اگر مجہول طریقے سے کر رکھا ہے تو سب سے پہلے کسی چیز کو پریورٹی نہیں دیں، اپنا قرآن کو طریقے سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں. اس کے باقاعدہ طور پر یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، تو وہ سرچ کرنا شروع کر دیں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں. اور یہی سب کچھ ہے کہ یہ آپ کے پاس بہترین ٹائم آ رہا ہوتا ہے رمضان. تو اس میں آپ اس طریقے سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. اور خالی یہ نہیں کہ کچن کے حد تک ہی رہیں، خواتین بھی کچن سے باہر بھی نکلیں، اور وہ کام بھی ہو ہی جاتا ہے. چاہے آپ پہلے سے پریپیئر کر لیں یا ہاف ڈن کر لیں، وہ کام بھی ہو ہی جاتا ہے. بس یہ کہ اس دوران آپ اور مختلف چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. خالی مارکیٹس کے چکر نہیں، خالی کچن میں ٹائم نہیں، ان جگہوں پر اپنا ٹائم کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں. آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس پہ بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو آپ کو تجوید سکھا رہے ہیں، جو آپ کو نماز صحیح کروا رہے ہیں. تو وہاں جائیں، وہاں سے سیکھیں، ضرور کریں، اور ان چیزوں پر ٹائم لگائیں تاکہ یہ آپ کے آگے کے معاملات کو کلیئر کر سکیں. آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کے مخارج صحیح ہوں گے، اور یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے الفاظ غلط نکالنے سے میننگ کیا ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی، کوشش کر رہی ہوں. اللہ میری نیت کو جانتا ہے. اور آپ لوگوں سے بھی اسپیشلی درخواست ہے کہ آپ مجھے موٹیویٹ کرا کریں، کامنٹس کرا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. ایک اچھی چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا ایک بیسٹ جو چیز ہے نا، اس کا ایک بیسٹ پلیٹ فارم یہی ہے. تو اس کے ذریعے نالج دینا چاہ رہے ہیں، یا کچھ اچھی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں، یا کچھ ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو کوشش ہے، اور یہ کہ نیت اعمال کا دارالمدار نیت پر ہوتا ہے. تو اگر نہیں بھی ہو پایا تو نیت تو رب جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ نے ابھی سے نیت کر لی نا، اور آپ نے اس کا الف بھی سیکھ لیا، تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. اور بتانے والے کے ذریعے بھی کہ آپ کس کے ذریعے آپ تک یہ میسیج پہنچائے، تو صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں. اور یہ کہ لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہیں تک کا تھا آج کا میرا سفر. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا. اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. خوش رہیں، فریش رہیں.